بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ میں ایمان والوں کو جو خطاب کا ذکر ہے وہ 12 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ وہ 12 خطاب ذکر کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے۔ اس کے بعد اب سورہ آل عمران میں جو یا ایھا الذین آمنوا ہیں ان کو انشاءاللہ ذکر کریں گے، یعنی یہ 13واں خطاب ہے جو آج ہم نے ذکر کرنا ہے۔ سورہ آل عمران کا پہلا ہے، اور ویسے ترتیب کے حساب سے 12 خطاب گزر چکے ہیں، یہ 13واں خطاب ہے۔ اور یہ جو 13واں خطاب ہے اس میں ایمان والوں کو اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کی سازشوں، چالاکیوں اور چال بازیوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ چونکہ اہل کتاب یہود، خاص طور پر یہود یہ اور عیسائی ایمان والوں کے شروع سے دشمن ہیں، اور ان کے دل کے اندر ایک بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آئے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ایمان والوں کو کہا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ وہ ایمان والوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں۔ آج کا جو 13واں خطاب ہے اس میں بھی ان کی اطاعت، ان کا کہنا ماننا، ان کی فرما برداری کرنا یا ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا، اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بتایا گیا ہے کہ نتیجہ اس کا بہت بھیانک ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم فرما برداری کرو گے، اگر تم کہنا مانو گے، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی، یردوکم، تو وہ تمہیں لٹا دیں گے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کفر کی حالت میں، یعنی تمہیں تمہارے ایمان سے، اسلام سے ہٹا کر کے تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ ان کی چاہت یہی ہے کہ تم ان ایمان کو چھوڑ دو اور کفر کو اپنا لو۔ اسلام سے پہلے مدینہ شریف میں یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں بہت زیادہ لڑتے اور جھگڑتے رہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جنگیں شروع ہو جاتی تھیں، اور جس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں بہت کشت و خون کیا ہے اور بہت آپس میں قتل و غارت کی ہے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے قدم مبارک باعث رحمت ثابت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کو ہدایت نصیب فرمائی۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، اور جب یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے ایمان کو قبول کیا، تو آپس کی دشمنیاں ان کی ختم ہو گئی، آپس میں یہ شیر و شکر ہو گئے، آپس میں ان کی محبتیں پیدا ہو گئیں، آپس میں ان کے دل جڑ گئے۔ چنانچہ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور سامنے سے ایک یہودی کا گزر ہوا، شاس ابن قیس نام ہے اس کا۔ تو اس نے جب مسلمانوں کو آپس میں اس طرح سے محبت اور
پیار سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل کے اندر عجیب سا بخل پیدا ہوا، ایک جلن پیدا ہوئی، ایک حسد پیدا ہوا۔ تو اس نے، ان کا ایک مشہور شاعر تھا، قصیدہ گو تھا، اس کو کہا کہ تم ان کے پرانے حالات پر کوئی قصیدہ پڑھو تاکہ ان کی آپس کی، ان کو پرانا ماضی ان کو یاد آئے۔ آج یہ جو ہنس ہنس کے اور پیار سے محبت سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم ماضی میں کیسا آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ یہودی دونوں آئے، آ کر کے ان کے پاس بیٹھے، اور وہ جو شاعر تھا اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، جس میں اس نے اوس اور خزرج کے آپس کی جنگوں کا ذکر کیا، جس پر دونوں قبیلوں کے لوگ تبصرہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اور وہی زمانہ جاہلیت والی باتیں جب شروع ہوئیں تو آپس میں لڑائی جھگڑے تک نوبت آ گئی، آوازیں بلند ہوئی، اور حتیٰ کہ تلواریں ایک دوسرے کے لیے نکال لی گئی، یہاں تک نوبت آ گئی۔ تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ آ کر کے ان کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور حیرانگی کے ساتھ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، میرے ہوتے ہوئے تم آپس میں اس طریقے سے پھر وہی جاہلانہ انداز سے لڑائی اور جھگڑا کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے اور آپ کے سمجھانے سے ان کو بات سمجھ میں آئی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ دل میں وسوسے ڈالنے کا شیطانی عمل ہے جو تم میں کسی نے کیا ہے، اور اس کی فرما برداری اور اطاعت مت کرو، اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے مت کرو، یہ ایک چال ہے، یہ ایک سازش ہے تمہیں آپس میں لڑانے کی۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ایمان والو، اگر تم یہود یعنی اہل کتاب، یہود یا عیسائی، ان میں سے کسی کی بھی تم اتباع کرو گے، ان کی بات مانو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، یا ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، تو تم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان اہل کتاب یہود ہوں یا عیسائی ہوں، ان کے ساتھ نیکی سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ان کی چالاکیوں، ان کی ریشہ دوانیوں اور ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم ضرور ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے، وہ کبھی بھی ہمیں کامیاب نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیشہ ہمارے اندر پھوٹ ڈالنا، ہمیں آپس میں آپس میں ہمیں لڑائی کے لیے تیار کرنا، آپس میں لڑانا اور آپس میں ہمیں جھگڑا کرانا، یہ ان کا شروع سے وتیرہ رہا ہے، شروع سے ان کی یہ عادت رہی ہے، اور اسی لیے اہل ایمان کو اس بات سے چکنا کیا گیا ہے۔ کیوں سمجھیے کہ اہل ایمان کو یہ بات واضح کی گئی کہ ان کی چال میں نہ آئیں، بلکہ ان کی چال کو سمجھیں، ان کی باتوں کو نہ مانیں، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کریں، اگرچہ وہ کوئی اچھی بات بھی کہہ رہے ہوں، اگرچہ وہ کوئی اچھا منصوبہ بھی لے کے آئے ہوں، تو ان کے منصوبوں پر نہ جائیں، ان کی چال بازی ہے یہ ساری۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آج کل تجارت کی غرض سے یا دیگر کاموں کی غرض سے جو ان کی بڑی ایمانداریاں بڑی مشہور اور ان کو بڑی تبلیغ کی جاتی ہے کہ یہ وہ بڑے نیک ہیں اور بڑے ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اور یہ صرف محض ان کی دنیاوی چال ہے اور چالاکی ہے، چال اور چالاکی ایسی ہے کہ جو ہمارے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج ان کی جتنی بھی مشینری ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ بظاہر ہمارے اندر جو این جی اوز کے طور پر آ کر کے یہ ساری ان کی اسلام سے ہٹانے کے لیے مشینری ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے وہ علاقے جہاں پر لوگ تعلیم سے دور ہیں، وہاں ان کا اسکول کھولنا، ان کے اسپتال کھولنا
ہمدردی کے لیے ادارے کھولنا اور ہمدردی دکھلانا، یہ سب ان کی چالاکیاں ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں وہ ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے دور کریں، اور وہ مختلف انداز سے کرتے ہیں، ہمارے اندر فرقے تفرقے ڈال کر کے، ہمارے اندر ایسے لوگوں کو وہ پیسے دے کر کے تیار کرتے ہیں کہ جو ہمارے اسلام کی اصل حیثیت کو اور اصل تصویر کو خراب کر کے، غلط انداز سے بیان کر کے، لبادہ اسلام کا ہی اوڑھا جاتا ہے، نام اسلام کا ہی لیا جاتا ہے، اور اسلام کا نام لے کر کے، اسلام کا کارڈ استعمال کر کے، جسے کہتے ہیں اسلامی ٹچ مار کر کے، وہ اسلام کو پیش کر کے، در حقیقت وہ سامنے اسلام کا نام اور اسلامی ٹچ اور اسلامی کارڈ استعمال کر کے در پردہ وہ اپنے ان کے عزائم ہوتے ہیں، سامنے لاتے بھی اس شخص کو ہیں جو مقبول ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، کسی عام آدمی کو نہیں اٹھاتے، اس آدمی کو اٹھاتے ہیں کہ جو مشہور ہو، مقبول ہو، اس آدمی کو تیار کیا جاتا ہے، اور شروع سے ان کی یہی چال چل رہے ہیں۔ ہم میں سے ہی، مسلمانوں میں سے پڑھے لکھے، کوئی ان پڑھ آدمی کو نہیں اٹھاتے، اب ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے آدمی کو، جن کو وہ سرکاری خطابات دیتے ہیں، ان پر اپنی دولت نچھاور کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہر طرح کی سہولتیں دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے پھر مسلمانوں کے اندر ایسا، خواہ وہ مذہبی طور پر ہو، سیاسی طور پر ہو، یا وہ کسی بھی انداز سے ہو، ایسا اس کے اندر پھوٹ ڈالی جاتی ہے، ایسا تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے، اور ایسا انداز اپنایا جاتا ہے کہ مسلمان پارا پارا ہو جاتا ہے، مسلمان ٹوٹ جاتا ہے۔ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی یہ کریں گے، اور اسی چیز سے اللہ رب العزت نے ہوشیار کیا ہے کہ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم ان کی باتوں میں آؤ گے اور ان کو فالو کرو گے، ان کی پیچھے چلو گے، یہ تمہیں کفر کی طرف لے کر کے جائیں۔ یہ تو اس بات پر خوش ہے ہی نہیں کہ ہم اسلام پر چلیں، یہ اس بات پر راضی ہوتے ہی نہیں ہیں، راضی ہے ہی نہیں۔ ان کو سب سے بڑا خوف یہ ہے جب ہم اسلام پہ چلیں گے، ہم اگر مسلمان اگر اسلام پہ آئے گا، اسلام پہ چلے گا، یہ ان کے لیے سب سے خطرناک بات ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اسلام پہ آ گئے تو وہ کفر پر نہیں رہ سکتے، وہ ہمارے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، اس لیے ہمیں اسلام سے ہٹانا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں اسلام سے ہٹانے کے لیے پھر وہ چال بازیاں کرتے ہیں، وہ چالاکیاں کرتے ہیں، وہ ہم میں سے ہی لوگوں کو لے کر کے ہمیں اسلام سے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی چالاکیاں، ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کی چال بازیوں کو سمجھیں اور ان کی چال بازیوں میں نہ آئیں، اور اگر جو لوگ ان کی چال بازیوں میں آ کر کے ان کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے ٹاؤٹ بنتے ہیں اور ان کے ایجنٹ بنتے ہیں، تو ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ جو بھی یہود کا، ہنود کا یا عیسائیوں کا ٹاؤٹ بنے گا، ایجنٹ بنے گا اور ان کے لیے کام کرے گا، ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ آج تو دور ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہمیں آنکھیں بھی کھولنی چاہیے، دماغ بھی کھولنا چاہیے، کان بھی کھولنے چاہیے۔ اندھی تقلید اس وقت کسی کی نہیں کرنی چاہیے، اندھی تقلید کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ جو اللہ رسول کے لیے یا ہمارے دین اسلام کے لیے کر رہا، ہمیں اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور جو یہود و نصارہ کے لیے اگر کام کر رہا ہے، کہیں سے کوئی بھی ثبوت ملتا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی، ایمان بھی جائے گا، اسلام بھی جائے گا، اپنی حیثیت بھی کھو بیٹھیں گے۔ دنیا تو خراب ہوگی ہی ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں جس کی پیروی کرے گا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر کے اپنا لیڈر منتخب کرنا چاہیے، یا سوچ سمجھ کر کے اتباع کرنی چاہیے لوگوں کی، سوچ سمجھ کر کے پارٹی جوائن کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر کے ہمیں دوسروں کے پیچھے چلنا چاہیے۔
آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق